نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آیت نمبر 73۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھی جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے سے ہجرت کر کے شمال مغربی کونے میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہاں ان کی نسل آگے بڑھی۔ پھر ایک سمود نامی بڑی شخصیت کی وجہ سے ان کا نام سمود ہو گیا، یعنی یہ قوم کا نام سمود مشہور ہو گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی۔ یہاں پر بینہ کا ورڈ جو استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے اونٹنی، جو ان کے مطالبے پر موجزانہ طور پر چٹان سے نکلی تھی۔ مطلب یہاں پر ان لوگوں نے موضع، یعنی سب سے پہلے انہوں نے یہ لوگ تھے جنہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ ایک موضع دکھائے، ایک اونٹنی جو ہے وہ چٹان سے نکلے۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے خاص نشانی، تو اسے چھوڑ کے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے نہ چھونا کسی برے ارادے سے، اگر تم نے ایسا کیا تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یعنی یہ جو اونٹنی ہے، تم نے مطالبہ کیا تھا اور تمہارے مطالبے پر تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برآمد ہوئی ہے، اور کہتے کہ چٹان کا نام جو ہے وہ کاتبہ تھا، اور کہا جا رہا ہے ان کو کہ اب اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، اگر تم نے نقصان پہنچایا تو تمہیں ایک زبردست عذاب گھیر لے گا۔ یعنی یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو ان آیات میں، یہ آیت نمبر 73 سے لے کے آیت نمبر 79 تک ادھر صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب قوم سمود جیسے آپ کو پتہ ہے عربوں کا ایک قبیلہ تھا، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تھے، سام کے بیٹے ارم کے بعد عامر، اور عامر کے جو بیٹے ہیں یہ سمود ہیں۔ تو یہ اس طرح ہوا کہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح، ٹھیک ہے، اور ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور قوم عاد کے بعد تھا، اور ان کا جو مسکن تھا، یعنی جہاں رہتے تھے، حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا اور اس کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ یہ بہت ہی طاقتور لوگ تھے، اپنی جسمانی طاقت اور قوت بازو سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے مکانات بنایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزرے تھے جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے قوم سمود کے گھروں کے پاس رکے تو لوگوں نے ان کے کنووں کا پانی پیا اور آٹا گوندھ کر کھانا پکانے لگے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنی ہانڈیوں کو ڈھیل دو، گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں، پھر وہاں سے چل کر اس کنویں کے پاس آئے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قوم سمود کے گھروں میں داخل ہونے سے منع کیا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں وہ عذاب میں اپنی گرفت میں نہ لے لیں، یعنی تمہیں عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ آیت نمبر 74۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی بعد اور تمہیں جگہ دی زمین میں، اور تم نے اس کے نرم میدانوں میں محل تعمیر کیے اور پہاڑوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بنا لیے۔ یعنی یہ لوگ جو میدانی علاقے یعنی ریگستانی علاقے جو میدان تھے وہ عالیشان محلات تعمیر کرتے تھے، اور وہاں بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے خوبصورت گھر بناتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب بہت ہی ترقی یافتہ قوم تھی کہ جو پہاڑوں کو بھی تراش کے مکانات بنا لیتی تھی، اپنے گھر بنا لیتی تھی، اور میدانوں میں بھی عالیشان محلات بناتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ جبال بیوتن یعنی پہاڑوں میں یہ گھر بناتے تھے، لیکن میدانی علاقوں میں شاندار محل بناتے تھے۔ سہولہا قصورا یعنی یہاں پر یہ عالیشان محل بناتے تھے، یعنی فن تعمیر میں یہ ماہر تھے، اور میدانی علاقوں میں یہ عالیشان محل تعمیر کرتے تھے، اور گرمی اور سردی کے حساب سے یہ یہاں رہتے تھے۔ یعنی بہت ہی جو سمے ترقی یافتہ اور بہت لگزوریس لائف کے گزارنے والے لگتے تھے۔ تو اب یہ جو میدانی علاقوں کے جو محلات ہیں ان کا تو نام و نشان نہیں ہے، لیکن پہاڑوں کی تراش کے بنائے ہوئے گھروں کے کھنڈرات ابھی بھی آج بھی موجود ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بتایا کہ تبوک کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو صحابہ کرام بھی وہاں سے گزرے تھے، اور یہ راستے میں آتا تھا یہ علاقے سب ان کے دیکھے والے تھے، مکہ کے قریش کے لوگوں کے، مکہ کے لوگوں کے، کیونکہ وہاں سے قافلے گزرتے تھے، اور یہ راستہ یہ جو ہے ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ نظر آتے تھے۔ اس طرح سمود کا جو زمانہ ہے آج سے تقریباً 6000 سال پہلے کا ہے، جبکہ قوم عاد کو گزرے ہوئے تقریباً 7000 سال ہو چکے ہیں۔ آگے ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ یعنی اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، یہ تم اپنے ایک محلات بنا رہے ہو، اپنے گھر بنا رہے ہو، اور کہتے ہیں کہ وہ بہت زرخیز علاقہ تھا اور ان کے پاس ہر طرح کی سہولیات تھی، زمین بہت زرخیز تھی، ہر طرح سے ان کے پاس اللہ کی طرف سے رزق آ رہا تھا، تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کی یعنی نبی کا کہنا نہیں مانا، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں بنے، اور یہ زمین میں فساد پھیلاتے رہے۔ آیت نمبر 75 and 76۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم وتعلمون أن صالحا مرسلا من ربه۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں کو کہا جو غریب تھے یعنی جو دبا لیے گئے تھے اور جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہ واقعی کیا تم لوگ خیال کرتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ قالوا ان بما ارسل به مؤمنون۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے جو غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، مگر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، تو ان سے ان کے جو بڑے سردار ہیں، جو مغرور اور متکبر سردار تھے، انہوں نے بڑے مغرور انداز سے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ یہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے غیر رسول ہیں؟ اور اس پر وہ لوگ بڑے یقین سے جواب دیتے تھے کہ ہاں، جو کچھ حضرت صالح کہ رب نے آپ کو دیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان کے سارے احکامات کو ہم سچ مانتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 76۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ اس پر وہ استکبار کرنے والے کہتے ہیں کہ جس چیز پر تم ایمان لے آئے ہو ہم ان سے منکر ہیں۔ یعنی وہ سردار جو ہے وہ غرور ہو کر مغرور تھے، اور اپنے غرور اور ذوم میں کہتے تھے کہ ہم تو نہیں ایمان لاتے جس پر تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو۔ آیت نمبر 77 سے لے کے 79 تک۔
فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم کی سرتابی کی، یعنی اپنے رب کے حکم کو نہ مانا۔ یہ اونٹنی ان کی فرمائش پر چٹان سے برآمد ہوئی تھی، پھر یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ وہ ان کی فصلوں میں جہاں سے جاتی چرتی کھا لیتی، جو چاہتی کھا لیتی۔ اس کی خوراک بھی بہت زیادہ تھی، یعنی غیر معمولی حد تک زیادہ تھی۔ پانی پینے کے لیے بھی اس کی باری مقرر کر دی۔ ایک دن ان لوگوں کے تمام جانور پانی پیتے تھے اور دوسرے دن وہ اکیلی تمام پانی پی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ سب ان کے لیے کچھ ناقابل برداشت ہو گیا۔ بالآخر ان سرداروں میں سے ایک نے سازش کی اور ان سب نے سازش کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم واقعی رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا کہ تم نے ہماری اونٹنی کو تو مار ڈالا، اب اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو لے آؤ ہمارے اوپر وہ عذاب جس کا تم ہر وقت ہمیں ڈراتے ہو۔ آیت نمبر 78۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں آ پکڑا زلزلے نے، پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھر میں اوندے۔ آیت نمبر 79۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ موڑ لی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یعنی اس آیت نمبر 79 تک حضرت صالح علیہ السلام قوم جو ہے عاد کا قصہ، قوم سمود کا قصہ ہے، اور پھر اس کے بعد آگے قوم لوط کا قصہ آتا ہے۔ تو یہ اب ہم پورا قصہ جو ہے حضرت سمود علیہ السلام کی قوم کا پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو پورا ایک سلسلے سے پتہ چل جائے کہ کس طرح ہے۔ اچھا، سمود بھی قوم عاد کی نسل سے پیدا ہوئی تھی، اور ظاہر بات یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو مومن ساتھی ہیں جو عذاب سے بچ گئے تھے، یہ ان کی اولاد تھی، اور سمود ان کے دادا کا نام تھا، اس لیے ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عرب اور شام کے درمیان اس علاقے میں آباد تھی، اس کو جس وقت حجر کہا جاتا تھا، اور آج کل اس کو مدائن صالح کہتے ہیں، اور آج بھی ان کے گھروں اور محلات کے کھنڈرات موجود ہیں جو پہاڑوں کو تراش کر کے عمارتیں بنائی گئی تھی، جن کا ذکر آیت نمبر 74 میں ہے، آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ عرب کے مشرکین جب تجارتی سفر پر شام جاتے تھے تو یہ کھنڈرات ایک نشان عبرت کے طور پر ان کے راستے میں پڑتے تھے، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر انہیں اس طرف توجہ دلائی۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی، اور اس کے بہت سے نتیجے، بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ اسی قوم کے ایک فرد تھے جن کو اللہ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، لیکن یہاں بھی وہی صورتحال پیش آئی جو قوم کی اکثر میں ہوتی ہے، یعنی اکثریت نے بات نہیں مانی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک مسلسل ان کی تبلیغ کی۔ آخر کار ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس سے پہلے جو قومیں دو گزر چکی ہیں انہوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے پہلے پڑھ چکے کہ جب ایک قوم مطالبہ کرتی ہے اور اس کا معجزہ جب دکھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ عمل نہیں کرتی تو پھر اس پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمیں پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال دی۔ اس پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن بڑے بڑے سردار اپنے عہد سے پھر گئے۔ وہ نہ صرف
یہ کہ اپنی ضد پہ اڑے رہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روک دیتے تھے، یعنی جو ارادہ بھی کرتا تھا اس کو بھی روک دیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس اونٹنی کو تم آزاد چھوڑے رکھو اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ اصل میں اونٹنی جو ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کیونکہ پورے کنویں کا پانی پی لیتی تھی، اس کو پورے کنویں کا پانی چاہیے ہوتا تھا، اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی، کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھی، اس لیے اس کی باری مقرر کر دی گئی کہ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیے گی اور دوسرے دن جو ہے آبادی کے دوسرے لوگ اور جانور پانی پئیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ قوم کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مارنے کا ارادہ کیا۔ آخر کار ایک شخص جس کا نام کزار تھا اس کو قتل کر ڈالا، اونٹنی کو۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی کہ اب ان کی زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان 3 دنوں میں ہر دن ان کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، یعنی پہلے دن رنگ پیلا ہو جائے گا اور دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اس قوم نے توبہ استغفار نہیں کی اور بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بدھ، جمعرات اور جمعے 3 دن کی مہلت دی تھی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں عذاب کا، تم بھی انتظار کرو، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تھی، بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن کی مہلت دی ہے، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 65 میں آیا ہے کہ پس صالح نے کہا تم لوگ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اور سنیچر کے دن صبح کے وقت ایک عظیم فرشتے نے ان کے درمیان ایسی چیخ ماری کہ ایک تو شدید زلزلہ آیا اور ان کے جو دل اور روحیں جو ہیں وہ سب ہل گئیں اور سب کے سب مر گئے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام نے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی تھی، لیکن تم لوگ ہی اپنے خیر خواہوں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد مقتولین قریش کے سامنے جن کی لاشیں کنویں میں ڈال دی گئی تھیں ایسا ہی کیا تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ سن سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم وہ تم سے زیادہ اچھی طرح سے سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ شعراء میں، سورہ نمل میں، سورہ قمر میں۔ اس کے علاوہ مختصراً جو آیا ہے سورہ زاریات، نجم، الحاقہ، سورہ شمس، سورہ حجر میں ہے۔ آیت نمبر 80، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے۔ اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے، لیکن ان کی طرف مبعوث ہونے اور وہاں جا کر آباد ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو آپ کی قوم قرار دے دیا گیا۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی؟ یعنی ایک ایسا شرمناک فعل ہے اس کا، اور یہ کام تم نے اپنا لیا ہے اور اس کو اپنا شعار بنا لیا، کھلم کھلا اس کا ارتکاب کر رہے ہو، اس میں شرمانے کے بجائے فخر محسوس کرتے ہو، اور یہ ایسا کام ہے اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے۔ آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور ان کی قوم کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام ہاران بن آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ شام چلے گئے۔ یعنی آپ حضرت لوط علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے اور سامی نسل سے تھے، اور آپ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز فرما کر سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف مبعوث کیا۔ یہ کافی بہت ساری بستیاں تھیں، اور یہ دونوں شہر بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے کنارے
اس زمانے میں 2 بڑے اہم تجارتی مراکز تھے، تو وہاں پر ان کی بستیاں تھیں، سدوم اور عمورہ، اور وہیں پر ہی ان لوگ پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کی بستیاں اڑٹ گئی اور ڈیڈ سی میں سب چلے گئے۔ یہ دونوں شہر بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے کنارے بہت اہم تجارتی مرکز تھے۔ اس زمانے میں جو تجارتی قافلے ایران اور عراق کے راستے مشرق سے مغرب کی طرف جاتے تھے، وہ فلسطین اور مصر کو جاتے ہوئے سدوم اور عمورہ کے شہروں سے ہو کر گزرتے تھے۔ اس اہم تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے ان شہروں میں بڑی خوشحالی تھی، مگر ان لوگوں میں مردوں کے آپس میں جنسی اختلاط کی برائی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کو لواطت کہتے ہیں، لواطت، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی، اور تو یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی ہومو سیکشولیٹی تھی ان میں، جس کی وجہ سے ان پر اللہ نے عذاب بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو انہی بستی میں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد جو تھی وہ 40 لاکھ تھی، اور ایک تو یہ لواطت کی بیماری، خبیث بیماری میں مبتلا تھے، اور دوسرا کفر اور شرک بھی بہت یہ تھے، یعنی کفر اور شرک میں بھی بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، اور یہ اخلاقی بیماریوں میں بھی مبتلا تھے، اور یہ بیماری لواطت کی جو ہے اس سے پہلے دنیا میں نہیں پائی گئی تھی۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ قوم لوط سے پہلے دنیا میں کسی مرد نے کسی مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہیں کی، تو اسی وجہ سے ان پر اللہ کا بہت سخت عذاب آیا ہے۔ آیت نمبر 81 and 82۔ آیت نمبر 81، انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو ہو ہی حدود سے تجاوز کرنے والی قوم، یعنی یہ جو تمہارا فعل ہے فطرت کے اصول کے بالکل خلاف ہے، اور تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہو۔ پھر اگلی آیت میں اس قوم نے کیا جواب دیا؟ آیت نمبر 82، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ تو نہ تھا اس قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی اس چیز کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور کوئی معقول جواب تو نہیں تھا، تو انہوں نے، کیونکہ شرم و حیا کی تمام حدود وہ پار کر چکے تھے، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی معذرت جب کچھ بھی نہ بن پڑا، تو لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو انہوں نے شہر سے نکالنے کی ترکیبیں ڈھونڈنا شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کو شہر سے نکال دو۔ یعنی ان سے یہی جواب بنا کہ بس اب یہ لوگ بہت پاک باز بن رہے ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت نیکی پر ہیں اور ہم گنہگار ہیں، تو ہم انہی کو نکال دیں۔ شہر بدر کرنے کے لیے درپیا ہو گئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اسی مقامی قوم سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ لوط علیہ السلام آ کے وہاں بس گئے تھے، تو وہیں کی قوم کی لڑکی سے انہوں نے شادی کی تھی، تو اس لیے وہ آخر وقت تک اپنی قوم کے ساتھ ملی رہی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹیوں کو لے کر عذاب آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے۔ آیت نمبر 83 and 84، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ تو ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ آیت 84، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ یہ جو عذاب آیا تھا، کہتے ہیں کہ پتھروں کی بارش تھی، اور ساتھ ہی ایک شدید زلزلہ بھی تھا، جس سے ان کی جو بستیاں ہیں وہ الٹ گئیں، اور الٹ کر بحر مردار کے اندر دفن ہو گئیں۔ یہ زبردست عذاب آیا تھا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر یعنی
کہ بستیوں پر آگ کی بارش کر دی گئی، پھر انہیں الٹ دیا گیا۔ اس طرح تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، اور جو ڈیڈ سی ہے کہا جاتا ہے اس کے اندر ہی دفن ہو گئے، اور صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند مومن بچ گئے جو اللہ کے حکم سے پہلی بستی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا تھا۔ اب یہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کو اہل مکہ جو ہیں ان کے یہ زمانی لحاظ سے اور مکانی لحاظ سے ان کا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، تو اس قوم کے قصوں میں یہ موجود ہے، اور اہل عرب کی جو تاریخی روایت ہے ان کے اندر یہ قوم لوط کا قصہ موجود ہے۔ چنانچہ اہل مکہ کو اس قوم کے حسرتناک انجام سے خوب واقفیت تھی، اور وہ جانتے تھے کہ قوم لوط جو ہے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے یہ رکوع اختتام پذیر ہوا، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سے جو غلطیاں جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔